إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، تیرا رب کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے ان کے شرک و ظلم پر، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اس بستی والے کو پتہ بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ تو اب ایک مسئلہ سمجھیں، اس سے پہلے تو اللہ نے ذکر فرمایا تھا احوال قیامت کا، کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جن و انس کو فرمائیں گے کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو آ کر تم پر میری آیات پڑھی، میری باتیں پہنچائیں اور تم کو ڈرایا اس دن سے کہ قیامت آنے والی ہے، ایک وقت آئے گا جب تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو اب وہ اقرار کریں گے کہ شہدنا علی انفسنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے واقعی کفر کیا، اللہ کے رسول تو آئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری سنت جاریہ ہے کہ میں کسی قوم پر، کسی بستی والوں کو، کسی شہر والوں کو ہلاک نہیں کرتا کہ ایسے میں ان کو ہلاک کر دوں، بس کافر ہیں، مشرک ہیں تو بس عذاب کر دوں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر عذاب نہیں کرتا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس اپنے پیغمبر، اپنے رسول یا رسولوں کے رسول بھیج کر ان کو دعوت نہ پہنچائیں، اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ اس کو دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا رسول نہ بھیجیں، بلکہ یہ اس کی یعنی عین عدل کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ بھی قادر تھے نا کہ ساری کائنات میں مسلمان پیدا ہوں، کافر کو پیدا ہی نہ کریں، وہ تو قادر تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ بھی قادر تھے کہ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، نہ اس کو قوت استدراجیہ دیتے، وہ کسی کو گمراہ کر ہی نہ سکتا، وہ تو قادر ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ دنیا کوئی امتحان تو نہ ہوئی نا، پھر تو اس میں ایک ہی پارٹی ہو گئی اللہ کے ماننے والے، بس وہ تو آسمانوں میں پہلے موجود ہے فرشتے۔ یہ دنیا دارالامتحان تو تب بنے گی کہ اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی اور پیدا کرنے کے بعد ان کو عقل دیا، حواس خمس دیے، حواس ظاہرہ و باطنہ سے مزین فرمایا، ان کو حق اور باطل کے سمجھنے کی تمییز دی، پھر اپنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اور ساتھ میں قوت شیطانیہ کو بھی استدراجی قوتیں دی کہ وہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور میرے بندے بچنے کی کوشش کریں۔ جو امتحان میں کامیاب ہوا وہ جنت میں پہنچا۔ اسی کا نام تو ابتلاء و اختبار ہے نا، اسی لیے یہ دنیا جو ہے دار الامتحان ہے، دار الاختبار، کہ اب ہر آدمی دیکھیں دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، لذات ہیں، شہوات ہیں، فلم چل رہی ہے، سینما چل رہی ہے، اے سی چل رہا ہے، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، اور اذان کا وقت آتا ہے، اب جی چاہتا ہے کہ میں ان دوستوں کو کیسے چھوڑوں، لیکن اللہ کے ایمان والے کا دھیان ادھر ہے، وہ ان چیزوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ابن عباس، اللہ جو فرماتے ہیں کہ متقی بنو، تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جنگل میں یا کسی صحرا میں کسی ایسے مقام پہ آپ چل رہے ہوں کہ راستہ بڑا چھوٹا سا ہے، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، گندگی ہے، بڑا مشکل راستہ ہے، اور وہاں سے گزرنا بھی ضروری ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے کپڑوں کو باندھتے ہیں بھی کہیں کپڑا نہ اٹک جائے کانٹے میں، پھر اوپر کرتے ہیں پنڈلیوں تک، پھر نظر رستے پر ٹکاتے ہیں اور سوچ کے قدم رکھتے ہیں کہ کانٹے میں نہ پڑے، کیچڑ میں نہ پڑے، ادھر پڑ گیا تو گر جائیں گے، ادھر پڑ گیا تو گر جائیں گے، دیکھ کے آرام سے نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ندیوں پہ لوگ ایک پھٹا ڈال دیتے ہیں لکڑی کا، پل حل نہیں ہوتا، نہیں، ایک لکڑی ڈال دیتے ہیں بس جس سے آدمی قدم رکھ کے جا سکتا ہے، تو کیسے خیال کر کے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اسی کا نام تقوی ہے کہ ہر طرف دنیا کی لذتیں ہیں، پیسہ ہے، شہوت ہے، عورت ہے، لذت ہے، زنا ہے، اور بندہ مومن جو ہے ان سب سے قدم بچا کے صراط مستقیم پہ جا رہا، اسی کا نام تقوی۔ یہ ہے تقوی کہ متقی کیسے بنو، بھی ڈرو، کیسے ڈرو؟ ہلاکت سے ڈرو، عذاب سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، حرام سے ڈرو، گناہ سے ڈرو، اور ڈرتے ڈرتے اپنے آپ کو بچاتے صحیح سالم راستے پہ لے جاؤ، اور اس میں تم پر بڑے بڑے امتحان آئیں گے، اللہ کے نبیوں پہ بھی آ گئے، اور وہ امتحان کیا ہوتے ہیں؟ کبھی اللہ دولت دے کے امتحان لیتے ہیں، کبھی چھین کے امتحان لیتے ہیں۔ امتحان کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم آزمائش کرتے ہیں تمہاری کہ خوف، ڈر مسلط آئے، ہر وقت دشمن کا خوف کہ یار باہر نکلوں گا مجھے مار دیں گے، میرے دشمن بڑے مضبوط ہیں مجھے گولی مار رہے، ہر وقت ڈر، عذاب ہم مسلط کر دیتے ہیں، خوف کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے ڈر رہا۔ یہ اللہ کا بڑا امتحان ہے کہ بندے کو گھر میں آرام نہ ملے۔ اب دیکھا ہے آپ نے کتنے ملک ہیں
کتنے اسلام کے ملک ہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں، مسلمان حاکم ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بندہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہے۔ بچے کو سکول بھیجتا ہے تو ماں کا دل کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں سکول پہنچا بھی ہے کہ نہیں، سکول میں چھٹی ہو گئی، اب بچہ گھر بھی خیریت سے پہنچے گا کہ نہیں، سودا لینے کے لیے نکل رہا ہے خوف۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے اور امتحان ہے کہ اب بندہ کیا کرتا ہے۔ اور فرمایا کبھی من الخوف والجوع، اور کبھی میں فصل تمہارے برباد کر کے بھوک مسلط کر دیتا ہوں کہ پورے ملک میں بھوک ہے، زمینیں پھٹی پڑی ہیں، پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بیٹا سامنے ایڑیاں رگڑ کے بھوک سے مر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، انہیں پلے میں کچھ نہیں، کیا کرے۔ امتحان، کبھی مال میں گھاٹا، کبھی جانوں میں گھاٹا، بیماریاں، حادثے، ایکسیڈنٹ، اچھے بھلے جا رہے ہیں، گاڑی الٹ گئی، خلاص، بارات جا رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، آگے انتظار ہو رہی ہے، کھانے پکے ہوئے ہیں، گاڑی الٹ گئی، پوری بارات برباد۔ کبھی این پھل تیرے سامنے باغوں میں تیار کھڑا ہے کہ جی انشاءاللہ وہ 2-4 دن کی بات ہے، ابھی لاکھوں روپے گھر آ جائیں گے، ایک ہوا چلاتے ہیں سب ختم۔ کبھی یوں امتحان، اور کبھی ہم یوں امتحان دیتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، روٹی کو محتاج تھا، باپ بیچارہ ساری زندگی گھاس کاٹ کاٹ کے لوگوں کی نوکری کر کے روٹی، اور بیٹے کو اللہ نے کروڑوں پتی بنا دیا۔ آپ باہر کی دنیا میں جائیں، آپ افریقی ملکوں میں یا یورپ کے ملکوں میں آپ جائیں، جو نسل آج آباد ہے وہاں، جو آج دولت سے کھیل رہی ہے، ان کے ماں باپ کے بارے میں پتہ کریں وہ کیا کرنے آئے تھے وہاں، انہوں نے کیسے زندگی گزاری تھی وہاں۔ کوئی مزدور بن کے آیا تھا، کوئی کانوں میں کام کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی بلدیہ میں جھاڑو دینے کے لیے صفائی پہ آیا تھا، کوئی آدمی بیچارہ جو ہے ریڑی چلاتا تھا، کوئی ٹھیلا بناتا تھا، کوئی ریڑی لگاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ آج ان کی اولادیں پیسوں سے کھیل رہی ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں، امتحان۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو کہتی ہیں، ان کو تو یہ خواب ہی نہیں نا، سوچ ہی نہیں نا کہ میں کیا ہوں۔ ان کو تو اگر ماں باپ بتلائیں بھی تو کہتے ہیں کہ نہیں ڈیڈی از اولڈ مین، ہاں پاگل ہے ہمارا باپ، ایسی گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے دولت ہی دولت تھی، یہ تو ابا بڈھا ہو گیا ہے نا، پرانے خیال ہے، پاگل ہو گیا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ اولڈ ہاؤس میں پھینک دو اس کو، کرسمس پہ کارڈ بھیج دیں گے، اور باپ کا اس سے زیادہ کیا حق ہے۔ یہ بھی امتحان ہے۔ کبھی ایسا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس صحت ہے، طاقت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، عورت ہے، اب کیا کرے؟ امتحان۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی ہے، اور اس میں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر، کسی پہ میرا عذاب نہیں آتا۔ اور فرمایا یہ بھی دیکھ لو، میں تمہیں تمہارے ہر گناہ پر بھی نہیں پکڑتا، اگر تمہیں تمہارے ہر گناہ پہ پکڑ لوں تو زمین پر تمہیں کوئی بندہ چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے، بلکہ میں تمہارے ہزاروں گناہ تو معاف کر دیتا ہوں، جب تم انتہا پہ پہنچ جاتے ہو تو پھر میں پکڑ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اجتماعی طور پر ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، ایک قوم ہے، وہاں کوئی اللہ کا نبی بھی نہ آئے اور اللہ عذاب بھیج دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں آج تک کوئی بندہ نہیں پہنچا، ایسے علاقے مطلع شمس یا مغرب شمس یا قطب شمالی قطب جنوبی، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں بالکل نقطہ انجماد پہ ہے سب کچھ،
اور وہاں کوئی بندہ نہیں پہنچا. اگر وہاں کوئی مخلوق پائی جائے تو ان کا قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے پاس تو نہ کوئی نبی پہنچا، نہ عالم پہنچا، نہ مبلغ پہنچا. یا اگر اللہ کی کوئی مخلوق کسی ایسے جزیرے میں ہے جو جزیرہ آج تک ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا، تلاش نہیں ہو سکا، لیکن وہ مخلوق ہے وہاں، تو ان کا معاملہ قیامت میں کیا ہوگا؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان سے قیامت میں صرف اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں پوچھا جائے. ان کے بارے میں صرف ایک سوال ہوگا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ کیونکہ اللہ کا ماننا جو ہے اس کا تعلق فطرت سے ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ نظام چلانے والے کے بغیر نہیں چل رہا. ہر بندہ جانتا ہے کہ ایک گھر میں 4 کمرے ہیں، جب تک اس کے نظام چلانے والا نہ ہو تو 4 کمرے بھی سیٹ نہیں ہو سکتے. تو ساری کائنات آخر کیسے چل رہی ہے؟ سورج نکل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، تارے ہیں، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، گرمی ہے، سردی ہے، صیف ہے، شتا ہے. یہ سارے تقلبات جو ہو رہے ہیں تو لازم ان کے کوئی چلانے والا ضرور ہے. بس وہ اتنا ہی جانتا ہے تو اللہ اس کو جنت دے دیں. کیوں اس کو باقی چیزوں کا پوچھنے کا کیا؟ نبی تو آئے نہیں کہ پوچھیں گی نماز پڑھی تھی، اس کو تو کسی نے بتایا نہیں نماز کیا ہے. جب کوئی بتائے نا تو اللہ کیوں پکڑے؟ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے، اس کو سمجھنے سے انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ آ جائے گی، کہ ایک کافروں کے پاس، یہودیوں کے پاس ایک لڑکی تھی. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع ملی کہ وہ ہے تو یہودیوں کے گھر میں پلنے والی لڑکی، سارا ماحول یہودی ہے، بچپن سے یہودیوں میں ہے، لیکن وہ اسلام کی طرف مائل ہے. ہم نے سنا ہے کہ اس کو اسلام کا شوق. اب حضور کو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پتہ کرو اس کا. انہوں نے کہا جی بیمار ہے. کہا چلو ہم دعا کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. حضور پاک تشریف لے آئے، کیونکہ کسی مریض کی عیادت کرنا جو ہے وہ سنت ہے، یاد رکھو. لیکن جب مریض کی عیادت اللہ کے لیے جاؤ، یہ نہیں کہ بڑا آدمی ہو تو ہر کوئی جاتا ہے. غریب کو کبھی پوچھنے کو گیا ہے؟ بڑا آدمی ہو نا جی، پھر تو گلدستے لے کے پہنچتے ہیں نا ہسپتال میں، اوپر کارڈ بھی رکھتے ہیں کہ پتہ لگے کہ فلاں حاضری پہ آیا تھا. یہ کوئی ثواب نہیں، یہ تو ایک خدا منافقت ہے، خوشامد ہے. ثواب وہ ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، غریب ہے، کہیں پڑا ہے، پتہ ہے بیمار ہے، چلے گئے، کوئی دوائی دے دی، کوئی مدد کر دی، کوئی خیریت پوچھ لی، وہ ثواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی بیمار ہے، آخری وقت ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریب تشریف لے گئے اور لڑکی کی بھی نظر پڑی آخر اللہ کے نبی پہ، تو اس کی توجہ بھی حضور کی طرف. حضور نے فرمایا این ربنا، اے لڑکی یہ بتاؤ کہ ہمارا خدا کدھر ہے؟ تو بچی نے ایسے اشارہ کیا، اللہ عرشوں پہ، بول بھی نہیں سکتی. حضور نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس بچی نے کہا انت رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور آپ اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا کافروں سے ہٹ جاؤ. انہا مؤمنۃ، یہ بچی مسلمان ہے، اب اس کا باپ محمد مصطفیٰ ہے، اب ہم اس کے وارث ہیں، تم اس کے وارث نہیں. تو اب اس سے حضور نے یہ تو نہیں پوچھا نا کہ نماز پڑھتی ہو، تم نے روزہ بھی رکھا تھا، تم جانتی ہو کہ کتا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیوں بھئی وہ تو کافروں کے ماحول میں ہے، اس بیچاری کو شریعت کا کیا پتہ ہے؟ اس سے تو 2 باتیں پوچھی ہیں، ایک توحید کی، ایک رسالت کی. اتنی بات جانتی تھی، نجات ہو گئی. اسی لیے جو لوگ ایسی غاروں میں ہیں، جزیروں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، کسی سیاروں میں ہیں کہ جہاں کسی اللہ کے نبی کا پہنچ نہیں ہوئی، کوئی عالم دین نہیں پہنچا، کسی نے دعوت دین نہیں پہنچائی، تو کل
مولود یولد علی الفطرۃ، حضور نے فرمایا اللہ جب بچے کو پیدا کرتے ہیں تو ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. آگے ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہیں تو بچہ بھی نصرانی بن جاتا ہے، ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ بھی مجوسی بن جاتا ہے، ماں باپ مسلمان ہیں تو بچہ بھی مسلمان بن جاتا ہے. بچہ ماحول دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، ورنہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل صاف ہے، صرف اللہ کو ماننے والا. اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ یہ میری سنت ہے، میں نے کبھی کسی قوم کو تباہ نہیں کیا، کسی قوم کو برباد نہیں کیا، ہلاک نہیں کیا. پہلے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، انہوں نے ان کو جا کے دعوت دی، میری توحید کا سبق دیا، اپنی رسالت کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، شریعت پیش کی، اوامر و نواہی سمجھائے. لیکن جب قومیں اکڑ گئیں، نہیں مانا تو پھر ہم نے عذاب کیا. اور وہ بھی جلدی نہیں، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. 950 سال، 9.5 صدیاں بیت گئیں دعوت دیتے دیتے. لیکن جب لوگ مسلمان نہ ہوئے، جب توحید پر ایمان نہ لائے، بلکہ ایک نسل گزرتی، دوسرے آتے تو وہ کافر، تیسرے آتے تو وہ کافر، چوتھے آتے تو وہ کافر. آخر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے تنگ آ کے دعا کی کہ مولا یہ مسلمان نہیں ہوتے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولن یلدوا الا فاجرا کفارا. میرا اللہ کوئی زمین پہ کافروں کا گھر باقی نہ رہے. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کی آگے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر فاجر پیدا ہوں گے. اب ان پر عذاب بھیج، اب یہ نہیں ہدایت پہ. ہو دعا کیا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، بس دل سے دعا کیا کرو. اب وقت تو وہی ہے دعا کا. آپ نے دیکھا ہے نا کسی مریض کو ہسپتال میں لے جاؤ، کوئی بڑا میجر آپریشن ہو، کوئی سیریس مسئلہ ہو، آئی سی یو میں پڑا ہو، اور باہر وارث کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، ڈر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کب دروازہ کھلتا ہے، ڈاکٹر نکلتا ہے، کیا خبر لاتا ہے. اور جب ڈاکٹر اندر سے آتا ہے تو ڈاکٹر کا چہرہ بھی گرا ہوتا ہے، اور وارث بھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہاں کوئی بات، وہ کہتے ہیں دعا کرو. مانا ہوتا ہے کہ بس مسئلہ ختم ہے. اب ہمارا حال بھی یہی ہے کہ مسئلہ تو ہے ختم، مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے. جب وقت یہ آ جائے کہ باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے وی سی آر پہ بلیو فلم دیکھے تو باقی کوئی جینے کا وقت رہ گیا. جب باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہوا پکڑا جائے تو پھر اس دنیا میں ابھی بھی جینے کا کوئی وقت ہے؟ جب بہن اپنا بھائی اپنی بہن کو لے کے اس کی عصمت کا دلال بنے اور سودے کرے بازاروں میں، جب خامند اپنی بیوی کا دلال بنے اور اپنی بیوی کو کرائے پہ لے جائے اور رات کو پہنچائے اور صبح لے آئے زنا کے اڈے سے، تو کیا خیال ہے اس زمین پہ پھر جینے کا کوئی وقت رہ گیا ہے؟ وقت اس دھرتی پر کوئی جینے کی بات رہ گئی؟ جب کلمہ رسول پڑھنے والا نشہ بیچتا ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا رشوت لیتا ہو، اسی زبان سے کلمہ پڑھنے والا جھوٹ بولتا ہو، حجر اسود پہ بوسہ دینے والا حرام کھاتا ہو، کعبۃ اللہ کے آگے سجدے کرنے والا سود پہ گزارا کرتا ہو، رات کو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھنے والے کا گزارا رشوت پہ ہو اور حرام پہ ہو، تو پھر اس دنیا میں کوئی جینے کا حق ہے؟
پھر تو وہی بات ہے نا جو حضور نے فرمایا تھا کہ وَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، پھر زمین کے اندر چلے جاؤ، زیادہ بہتر ہے اوپر رہنے سے، یعنی مر جاؤ۔ جب گلی گلی کوچے کوچے میں کفر آزاد ہو، شیطان ننگا ناچ رہا ہو، آزاد ہو، اللہ کا دین اور قرآن بند ہو، آپ جا کے دنیا میں دیکھ لیں، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اسلام کی حکومت ہے، چند دن سانس لے رہے ہیں ہم لوگ۔ وہاں جا کر دیکھ لیں آپ اسلامی ملکوں میں کہ ہر آدمی ٹریکٹر چلا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، سپیکر لگا ہوا ہے، ٹیپ ریکارڈر ساتھ ہے، زور زور سے گانے بجا رہا ہے، ہوٹل پہ بیٹھا ہے، چائے بیچ رہا ہے، سپیکر لگا کے گانے لگا رہا ہے، لیکن مسجد میں نماز کے لیے سپیکر بند ہے۔ اسی کا نام اگر اسلام ہے تو پھر کفر کس کا نام ہے؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کی باتیں، چھوٹے بچے تھے نا، ہم پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ کس سے کہانیاں ہیں، ہمیں خوش کرنے کے لیے ایسے کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ آج سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ کے کتنے بڑے ولی تھے اور بزرگ تھے، ان کی باتوں میں کتنی سچائی اور حقانیت چھپی ہوئی تھی، اور وہ باتوں میں کتنی بڑی بات کہہ گئے کہ ایک شہر سے گزر رہے تھے کہ کتے نکلے بھونکتے ہوئے کاٹنے کے لیے، تو حضرت شیخ سعدی نے نیچے سے پتھر اٹھایا کہ پتھر اٹھا کے کتے کو ماروں، اپنی جان بچاؤں، تو پتھر زمین میں گڑا ہوا تھا، وہ اٹھے نہ، نکلے نہ۔ اتنی دیر میں خیر لوگ آ گئے، کتے ہٹ گئے، تو حضرت کھڑے ہو گئے، فرمان لگے بھئی یہ شہر والے بڑے اچھی عقل والے ہیں، کتوں کو تو چھوڑ دیا ہے، پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ لگے یار یہ بڑے عقل والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کتوں کو تو انہیں کھلا چھوڑ رکھا ہے لیکن پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے تھے یہ حکایت ہے، آج پتہ لگتا ہے کہ حق کو باندھ دیا گیا ہے اور شیطان کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ قدم قدم پہ آپ کو سینما کے فوٹو نظر آئیں گے، دنیا کا کوئی اخبار دیکھ لیں، ایمان سے کہے کہ آدمی رات کو گھر کے کمرے میں رکھ کے سو سکتا ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا کہ گھر میں اگر فوٹو ہو تو اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اس میں 400 فوٹو ہوتا ہے روز کا، اور فوٹو بھی لڑکیوں کے، باقاعدہ کوئی بال بنانے سکھا رہی ہے، کوئی میک اپ سکھا رہی ہے، کوئی لپسٹک لگانا سکھا رہی ہے، ایک ایک اشتہار ہوتا ہے کہ ایک کریم لگاؤ تو تمہارا سینہ ایسے ہو جائے گا، پستان ایسے ہو جائیں گے، یہ اخبار ہے۔ اور وہ ہر آدمی خریدتا ہے 10-10 روپے دے کے، اللہ کا قرآن سناؤ مفت سننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ خرید کے لے آتا ہے، اور روز کا خریدتا ہے، روزانہ 2 ریال کا خریدو تو 28 روپے کا ہو گیا نا بھائی، 2 ریال کا بھی اگر خریدو تو آج کل 14-14.5 روپے کا تو 1 ریال ہے، تو 30 روپے ہو گیا، اور مہینے میں تم نے 1000 روپیہ دیا، 1000 روپے کا کبھی تم نے قرآن کا ترجمہ بھی خرید کر کے گھر لے آئے؟ $1000 روپے کے تبھی کو تم نے کوئی پارے قرآن کے خریدے ہوں اور تقسیم کیا ہو۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی، یہ بڑی بڑی بات ہوتی ہے۔ کل ہی مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، کوئی 2-2.5 سال کے بعد جو اس کی قبر کھلی یا کھولی گئی، اللہ عالم کوئی واقعہ پیش آیا، تو اس کی لاش سالم بالکل کفن بوسیدہ ہو گیا، لیکن وہ بندہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی کسی نے غسل دے کے قبر میں سلایا، سالوں کے بعد۔ اب دیکھنے والے حیران پریشان، یار یہ کون ہے، کیا عمل ہے، فلاں ہے، پتہ لگ گیا کہ فلاں ہے۔ معلوم کیا گیا کہ بھئی آخر اللہ نے اس کو جو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، اس کا کوئی خاص عمل۔ انہوں نے کہا جی بس بیچارہ غریب مزدور آدمی تھا، ہفتے کے ہفتے جاتا تھا اپنے شہر میں یہاں سے 5-6 میل جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں سے قرآن شریف کے قاعدے خرید کر کے لے آتا تھا، اور ایک ایک بچے کو جا کے قاعدہ دیتا تھا اور قرآن کے پارے دیتا تھا کہ بیٹا یہ پڑھا کرو، بس یہ نہیں کی۔ اسی میں مولا نے حفاظت کر لی کہ زمین کی گرمیوں میں بھی بچا کے سالم رکھا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ میری سنت اللہ ہے. اب 950 سال ہو گئے. اب دیکھو ہمارے بھائیوں نے کہ جب نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ انکا انتظرہم، اگر میرے اللہ تو نے ان کو چھوڑ دیا، یذلو عبادکا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، لن یلدو الا فاجرا کفارا، اور نہیں پیدا ہوں گے، نہیں جینیں گے، نہیں ان کی اگلی نسلیں آئیں گی مگر کافر. اور ہمارے بعض مولوی اللہ جانے ضد میں آ کر یا غلطی میں آ کر یا بھول میں آ کر انہوں نے بھی اس قرآن کو کیا سمجھا، وہ کہتے ہیں جناب ہوتا ہے کہ آئندہ جو پیدا ہوں گے وہ کافر ہوں گے، گمراہ ہوں گے. ان کو تو آدمی کے نطفے کا بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا. انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا کہ نوح علیہ السلام دیکھو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ میاں آئندہ بھی جو پیدا ہوں گے کافر، وہ تو آنے والے بچوں کہ یہ جہالت کی بات ہے. 950 سال کا تجربہ تھا. اس تجربے کی بنا پہ نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ مولا ایک صدی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، چوتھی گزری، ایک سے ایک کافر آتا رہا ہے تو آئندہ بھی تو پھر ایسا ہوگا. ایک تجربہ ہے، علم غیب نہیں. علم غیب کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے. اگر یاد رکھو علم غیب ہوتا تو پھر نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ تمہاری دعا قبول ہے، تیری قوم کو اب ہم ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، عذاب آئے گا تیری قوم پر، پھر نوح علیہ السلام یہ تو نہ پوچھتے کہ اللہ میاں وہ عذاب کب آئے گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا. اگر علم غیب ہوتا تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. اللہ نے فرمایا نوح نہ گھبرا، ہم تمہیں نشانی دے دیتی ہیں. جب تیرے گھر کے تنور سے جہاں آگ بلتی ہے، آگ جلتی ہے، جب اس سے پانی ابلنے لگے سمجھ لو کہ میرا عذاب قریب آ گیا. جلدی جلدی جوڑا جوڑا لے کے کشتی پہ نکل جانا ورنہ پھر غرق ہو جائے گی پوری قوم. علم غیب ہو تو پھر نشانیاں مانگتا ہے غیب والا بھی. اس لیے اللہ نے یہاں بھی فیصلہ کر دیا کہ میرے مدنی امت کو بتلا دو ہم تو کبھی عذاب نہیں کرتے. وما ربک بظلام للعبید، اور کہیں فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تیرا رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے. وہ ظلم سے پاک ہے، منزہ ہے اس کی ذات جو ہے. لیکن جب بندوں کے گناہ انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، جب اللہ کے رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے، جب اللہ کی توحید کا انکار ہوتا ہے، جب اللہ کے فرمان کو بربلا انکار کر کر کے نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جب امت میں زنا زیادہ ہو جائے، یاد رکھ لو حضور نے فرمایا جب زنا کی کثرت ہو جائے، جب گانے بجانے والیاں زیادہ ہو جائیں، اور حضور نے فرمایا جب لوگ ریشم کو حلال کر لیں، جب شراب کے نام بدل کے پینا شروع کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی.
آج دیکھو ایمان سے ہر گھر میں یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں، گاڑی میں، موٹر میں، یعنی آپ 2 منٹ کا سفر نہیں کر سکتے، سب سے پہلے سیڑھی پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ بھی کوئی یار چلاؤ نا ذرا، کوئی گانا وانا بھی چلاؤ۔ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اس آیت میں فیصلہ کرتے کہ ذالک بذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بالظلم واہلھا غافلون، کہ اس کے بستی والوں کو پتہ بھی نہ ہو اور ہم عذاب بھیج دینا، ایسا نہیں، پہلے ہم دعوت دیتے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب بتا دو ہر آدمی کو اس کے عمل کے برابر درجات ملیں گے، اگر اعمال اعلیٰ ہیں تو درجات بھی اعلیٰ ملیں گے، اور اگر خدا نہ کرے بھیڑے ہیں تو پھر سزا بھی اسی طرح ملے گی۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور جو کچھ دنیا کر رہی ہے تیرا رب غافل نہیں، یہ نہیں کہ رب کو پتہ نہ ہو، سب کو پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اور آگے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب بتلا دو امت کو کہ تیرا رب غنی، بے پرواہ، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، تم نمازی بنو تو فائدہ نہیں، نہ بنو تو اللہ کا نقصان کوئی نہیں، وہ تو بے پرواہ ہے۔ اچھا جب بے پرواہ ہے تو تمہیں ہلاک کر دے جلدی، فرمایا لیکن شاد یہ ہے کہ رحمت والا بھی ہے، پھر بھی تمہیں موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے ہلاک کر دے اور تمہارے بجائے ایک اور قوم پیدا کر دے، آخر تمہیں بھی تو اس نے کسی اور قوم کے بعد ہی بھیجا ہے، تم جو آئے ہو تم سے پہلے اور تھے نا، آخر جب وہ نہ رہے تم آ گئے تو وہ کہتے رہے تمہیں بھی ختم کر دے، پہلے بھی تو نسلیں آتی رہی ہیں جاتی رہی، اب بھی تو ختم کرنے پہ قادر ہے۔ انما توعدون لآت، میرے مدنی آپ ان کو بتلا دیں کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ آنے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے، پکڑ آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کے عذاب سے کہیں بھاگ جاؤ۔ ہوتا ہے نا کہ دنیا کا بادشاہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے، اب کیا کریں، اس کے ملک سے بھی نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا تم میرے ملک سے تو کہیں نہیں نکل سکتے، آسمانوں زمینوں سے کہاں نکلو گے؟ اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ فرمائیں گے جن و انس اگر طاقت ہے تو آسمانوں اور زمینوں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ مجھ سے، نکلو، کدھر نکلو؟ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث الہی ہے، کیا معنی؟ یعنی فرمان خدا ہے، صرف زبان مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من لم یرضا برضائی، کہ جو بندہ میری رضا پہ، میری قضا پہ راضی نہیں، اس کو کہو کہ فلیطلب ربا سوائی، میرے بجائے کوئی اور رب ڈھونڈ لے چلا جائے۔ اگر اس کو میرے فیصلے منظور نہیں ہیں، میرے احکام منظور نہیں، تو کوئی دوسرا خدا ڈھونڈو، جاؤ، کہاں جاؤ؟ اس لیے فرماتے ہیں وما انتم بمعجزین، اور آخر میں تحدید ہے بڑی سخت۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو کہہ دو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اللہ نے فرمایا ظالمو تم شرک نہیں چھوڑتے، بت پرستی نہیں چھوڑتے،
تم غیر اللہ کی پوجا نہیں چھوڑتے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو ان کو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. تم اپنے طریقے پہ جو کرنا چاہتے ہو کرو. تم شرک کرنا چاہتے ہو کفر کرنا کرو. انی عامل میں بھی اللہ کی توحید اور اللہ کے دین پہ چل رہا ہوں. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار. اور البتہ بہت جلد تم جان لوگے کہ آخرت کی کامیاب حویلی کس کو ملتی ہے, کس کی کامیابی ہوگی, انجام کار. تم کرو جو کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں. جیسے فرمایا لکم دینکم ولی دین. اگر تم حق بات نہیں مانتے ہو تو چلو تم اپنے رستے پہ رہو, میں اپنے رستے پہ. پتہ لگ جائے گا کہ حق پہ کون ہے. انہو لا یفلح الظالمون. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب یہ بھی بتا دو کہ ظالموں کو, مشرکوں کو, کافروں کو کبھی فلاح نہیں ملتی, کبھی کامیابی نہیں ملتی. اسی کو مفسر کہتے ہیں یقول تعالی ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. ای انما اعذرنا اذ الثقلین بارسال الرسل وانزال الكتب لئلا یؤاخذ احد بظلمه وهو لم تبلغ دعوة ولكن اعذرنا الى الامم وما عذبنا احدا الا بعد ارسال الرسل الیہم. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کے پاس پہلے اپنے رسول بھیجے ہیں, اپنی کتابیں اتاری ہیں تاکہ ان کو ان کے شرک پہ میں نہیں پکڑوں گا کہ ان کو میری دعوت بھی نہ پہنچے اور میں پکڑ لوں نہ. ولیکن اعذرنا الی الامم, ہم نے مہلت دی. وما عذبنا احدا, ہم نے آج تک کسی امت پہ عذاب نہیں کیا جب تک اپنا رسول نہیں بھیجا, اپنا پیغام نہیں بھیجا. کما قال تبارک و تعالی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ایسی کوئی بستی نہیں جس میں میرا ڈرانے والا نہ پہنچا ہو, یا پیغمبر پہنچا, یا صحابی پہنچے, یا تابعی پہنچے, یا علماء پہنچے. پیغام اللہ کے دین کا ان کو پہنچا دیا گیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. میرے مدنی ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا جنہوں نے دعوت دی کہ لوگوں اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کو چھوڑ دو, اللہ کے سوا غیروں کے سجدے چھوڑ دو, اللہ کے سوا غیروں کی منت منوتیاں چھوڑ دو, اللہ کے سوا غیروں کے آگے جھکنا چھوڑ دو, اللہ کے سوا غیروں کو حاضر ناظر, غیروں کو مشکل کشا, غیروں کو حاجت روا ماننا چھوڑ دو. ہم نے ہر جگہ پیغام پہنچا دیا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور کسی قوم پر ہم عذاب نہیں کرتے جب تک اپنا پیغام پر نہیں پہنچاتے ہیں. اور فرمایا کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. اسی لیے اللہ حکم دیں گے کہ جہنم میں جب کافروں کو پھینکو فرشتوں پوچھو ان سے کہ کیا تمہارے پاس میرے ڈرانے والے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, میری توحید کی دعوت دینے والے. کافر کہیں گے کہ مولا آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہ مانی, جھٹلا دیا, جس کا انجام یہ ہے کہ آج ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں. قال الامام ابو جعفر بن جریر یاتم قول تعالی بظلم. یہاں اللہ نے لفظ فرمایا ظلم, ظلم سے کیا مراد ہے؟ مفسر فرماتے ہیں کہ دو قول ہیں. ذالک من اجل لم یکن ربکم مهلک بظلم اہلیہ بالشرک وناوی وهم غافلون. ظلم کا ایک معنی جو ہے وہ شرک ہے. یاد رکھو ظلم کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, چیز کو اس کے غیر محل میں, غیر مقام پہ رکھنا, یہ ظلم ہے. کیا معنی؟ یہ عینک ہے, اس کا مقام آنکھیں ہیں, اس کا مقام پاؤں تو نہیں, کوئی پاؤں کے نیچے باندھ لے کے نظر آنا لگ جائے گا, یہ ظلم ہے. اسی طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ میرے آگے سجدہ کر. تو جب قبر پہ جھکے گا تو ظلم, تو جب گنگا جمنا پہ جھکے گا تو ظلم, جب تو دیوی دیوتا کے آگے جھکے گا تو ظلم, جب تو کسی کرشنا کے آگے جھکے گا تو ظلم, کیونکہ اس نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ نے تجھے پیدا کیا کہ مجھ سے مانگو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب تم یا اللہ کے بجائے یا نبی, یا رسول, یا علی, یا حسین, یا پیر, یا دستگیر, یا غوث, یہ ظلم ہے.
کہ کس کو پکارنا تھا؟ اب اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارا، اسی کا نام ظلم ہے۔ عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب تو کسی غیر کے آگے جھکے گا، اسی کا نام تو ظلم ہے۔ اسی لیے اقبال بیچارہ رو گیا تھا نا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ وہ کہتے ہیں اصل بات کیا ہے کہ بندے اللہ نے تجھے بنایا تھا کہ صرف میرے آگے جھکنا ہے، میری عبادت کرنی، مجھ سے مانگنا ہے، اور تمہیں رات دن اللہ بار بار یاد کرا رہے ہیں، ہر جگہ پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ان کا نام جن پہ تیرا غضب ہے، ان کا نام جو گمراہ ہیں۔ لیکن ایمان سے کہو کہ آج ہم کن کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ سوچ لو، دیکھ لو، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولویوں کو تو کہتے کہتے ہمارے تو بھائی گلے بھی سوج گئے، کہتے کہتے ہم تو تھک گئے۔ لیکن غور کر کے دیکھ لو، مغضوب سے مراد کون ہے؟ ہاں جی، یہود و نصارہ، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم آج کس کے ایمان سے کہیں، کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ ہمارا کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، یہ کس کے طریقے پہ ہیں؟ نہ ایمان سے کہیں، ساری زندگی کسی مولوی سے پوچھ رہے ہیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی ہے، میں تو ان جھگڑوں میں الحمدللہ کبھی پڑھتا بھی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی مولوی ہو نا ان سے پوچھے کہ ساری زندگی میرے آقا نے کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ او جی چھوڑو مولوی صاحب، ایسا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے نا، کوئی حرج بھی تو نہیں نا۔ ساری زندگی میرے محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لگائے گئے، حضور کے گھر میں کوچ اور صوفے بچھائے گئے، حضور کے گھر میں بیڈ روم الگ تھے اور ڈرائنگ روم الگ تھے اور سٹنگ روم الگ تھے اور ڈریسنگ روم الگ تھے۔ کہاں ہے سنت؟ بس سنت ہی رہ گئی ہے، نماز میں جھگڑا کرو کہ ٹانگیں کتنی کھلنی ہیں، بس یہی مسئلہ ہے کہ باقی گھر میں کچھ نہیں، نہ سنت ہے، نہ حضور کی سنت ہے، نہ حضور کی اتباع ہے، نہ ہمارے لباس میں، نہ ہمارے اشکال میں۔ ایمان سے کہیں ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں 4 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چھوٹی بی بی فاطمہ جب 4 سال کی تھی یہی کپڑے پہنتی تھی۔ ویسے تو نام چومنے لگ جاتے ہو حضور کا، بڑی محبت ہے تمہیں حضور سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑا عاشق۔ حضور کا نام جو آئے تو اپنی انگلیاں کھا جاتا ہے، بڑا عشق ہے اس کو حضور کے، اور اٹھ کے پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ سنت پہ اس طرح پھیر کے گندی نالی میں پھینکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ تیرے یہ سنت کے بال مجھے اچھے نہیں لگتے۔ کیا عشق ہے، کیا باتیں ہیں، سب دنیا داری ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بس اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولوی کی تقریر سنا کرو، مولوی کے قریب نہ رہا کرو۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، سچی بات ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اور مولوی شاید نہیں بتائے گا، اس کی دکانداری خراب ہوگی، میری تو دکانداری ہے نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آئندہ بھی قیامت تک کسی کا محتاج نہ کریں۔ اس کے خزانے میں کمی ہے کہ ہم بندوں کے آگے جا کے منہ گندا کریں؟ نہ، اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، وہ میراثیوں کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دے گا۔ وہ فلم ایکٹروں کو روٹی دیتا ہے، ہمیں نہیں دے گا۔ کرکٹر کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دے گا۔ ہاکی کھیلنے والوں کو دیتا ہے، فٹ بال کھیلنے والوں کو دیتا ہے، گانے بجانے والوں کو دے دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے بھوکے مر جائیں گے۔ چھوڑو یہ بات، کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے ساتھ تھوڑا ایمان بننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا سا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مولوی تقریر کرتے ہیں، باز کرتے ہیں، ان کے قریب کبھی نہ جانا، ان کی بات سنو تاکہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ قریب جاؤ گے جب ان کے تم گند اور عیب دیکھو گے تم بھاگ جاؤ، پھر تمہیں دین سے بھی نفرت ہو جائے۔ تم کہو گے یار اگر مولوی ایسا گندا ہے تو پھر ہم بھی کیا ہے، تم دین سے بھاگ جاؤ۔
اس لیے ان سے دور دور رہیں، عزت کریں، تقریر سنیں، احترام کریں، محبت کریں، بس قریب نہ جائیں۔ قریب جاؤ گے وہ بندے ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، فرشتے تو نہیں ہوتے نا۔ اور تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم چاہے جو کریں مولوی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے بندے، مولوی تم میں سے آئیں گے نا، تم اچھے ہوگے تو مولوی اچھا آئے گا، تم برے ہوگے تو مولوی بھی برا آئے گا، مولوی کے اوپر سے تو نہیں ٹپکے گا، تمہاری اولادوں میں سے کوئی مولوی بنے گا نا، کوئی باہر سے آئے گا مولوی۔ جب خیر القرون کا زمانہ تھا، اگر مصلی پہ محمد مصطفیٰ تھے تو پیچھے کھڑے ہونے والا بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھا۔ جب مصلی پہ سیدنا صدیق تھے تو پیچھے بھی اصحاب رسول اللہ۔ جب مصلی پہ صحابہ تھے تو پیچھے تابعین تھے، جب مصلی پہ تابعین تھے تو پیچھے تبع تابعین تھے۔ اسی طرح جب دور بدلتا گیا، اب مصلی پہ میرے جیسے ہیں تو نماز پڑھنے والے بھی تیرے جیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ایک سگریٹ پیتا ہے، دوسرا حقہ پیتا ہے، ایک ذرا باہر ہوٹل پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے، اندر کمرہ بند کر کے دیکھتا ہے۔ اتنا فرق ہے، ورنہ ہے معاملہ سب برابر برابر۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ پکڑا جائے مولوی، چونکہ وہ عالم ہو کے گناہ کر رہا ہے۔ ایک جاہل ہے اور ایک عالم ہے، فرق ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی سے بس دعا کرو کہ حال ہمارا پتلا ہے، بس رحمت سے معاف کر دیں۔ دو چار بچیاں ہیں، دو بچیاں ہیں، زمین فروخت کر دی، دو بچوں کو مال دے دیا، میاں بیوی فوت ہو گئے، ان کے بچے۔ بھائی میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ اگر ماں باپ نے ظلم کیا اور بچیوں کو اولاد یا دو کو دے گئے اور دو کو نہیں دے گئے، تو ان کی جو اولاد ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے گا کہ وہ اس جائیداد کو ان کا حصہ جو ہے دے دیں۔ باقی یہ بات یاد رکھیں، ہاں یہ نہ کریں کہ دنیا میں نیک بھی بنے کہ جی ابے نے ان کو نہیں دیا تھا، ہم دے رہے ہیں۔ اس وقت تو زمین جو ہے نا جی قیمت تھی جی 5,000 روپے، کٹے لے لیں جی 5,000 نہ، آج جو قیمت ہے وہ دو گے۔ کیوں؟ اگر یہ زمین ان کے پاس ہوتی تو آج اسی قیمت پہ بکتی نا۔ یہ نہیں کہ تم خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جاؤ کہ چلو جی ابا نے جب دی تھی نا، ابا نے تو اس وقت 5,000 ہے، اب تو 5 لاکھ ہے، اور جی بہنیں ہم آپ کا حصہ دے رہے ہیں، 10-10 ہزار وصول فرمائیں اور معاف بھی کر دیں۔ یہ نا جو آج کا ریٹ ہے اس کے مطابق دینا ہوگا، یا وہی جائیداد ان کو دے دو جتنے کی بکے، وہ ان کا مقدر، ان کا نصیب۔ ایک آدمی نے خط کے ذریعے بیوی کو طلاق لکھ کے بھیجی، لیکن بیوی نے طلاق قبول نہیں کی۔ وہ کوئی پھولوں کا ہار تھا کہ قبول کرتی نہ، اس نے اس کو گلدستہ بھیجا تھا قبول فرماتی۔ قبول کرے نہ کرے یہ کیا مانا؟ طلاق طلاق ہوتی ہے، کسی کو جو گالی دو اگلا گالی قبول کرتا ہے، جی میں قبول فرما رہا ہوں جناب، تو گالی ہے، لگ گئی تیرے منہ سے نکل گئی، لگ گئی۔ تم کسی کو گولی مارو تو کہو جناب قبول فرمائیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ عورت قبول کرے یا نہ کرے، عورت سنے نہ سنے، عورت کو پتہ بھی نہ ہو مرد نے طلاق دی، ہو گئی۔ طلاق دینے والے کو تو پتہ ہے نا۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے رمضان المبارک میں صحبت کر لی، پہلے یہ بتاؤ روزہ بھی تھا دونوں کو یا اللہ کی رحمت سے فارغ تھے دونوں؟ اگر دونوں فارغ تھے، روزہ دونوں کو نہیں تھا، بس توبہ کریں، اور تو کوئی کفارہ شفارہ ہے نہیں۔ اگر رمضان کا روزہ توڑا تھا تو پھر کفارہ ادا کریں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزے رکھیں۔ اگر ایک آدمی گندی فلمیں دیکھتا ہے اور بعد میں جا کے وہ اپنے ہاتھ سے شہوت ضائع کرتا ہے، چونکہ فلم دیکھتا ہے لڑکی وڑکی اس کو نہیں ملتی ہے، تو قیامت والے دن اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں حمل ہوگا، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ وہ بے حیا ہے جو اپنے ہاتھوں سے شہوت مارتا تھا۔ تو تم کیوں دیکھتے ہو گندی فلمیں جب تمہاری شادی نہیں؟ ویسے بھی حرام ہے۔ اپنی شہوت کو ابھارنے کا پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ 2 4 6 مہینے کے بعد تم ایسے بن جاؤ گے کہ جیسے کوئی ایک ٹی بی شدہ مریض ہوتا ہے۔
دیکھ لینا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ عورت کو حیض کے دوران میں جو نمازیں قضا ہو جائیں وہ معاف ہیں، لیکن روزے اگر چھوٹ جائیں تو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ نمازیں تو بہت ہیں نا، بیچاری کو تکلیف ہوگی، روزے تو سال میں آتے ہیں نا، 6-7 روزے ہیں، کیا ہے پورے سال میں قضا کرنے ہیں۔ میری بیوی جو زیور استعمال کرتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ دینا ضروری ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ گھر کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ قبرستان گھر سے دور پہاڑی علاقے میں ہیں، جب قبرستان جاتے ہیں تو بچے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ٹافیاں لے جاتے ہیں، تو ٹافیاں آپ مردوں کے لیے لے جاتے ہیں یا بچوں کے لیے؟ نہیں، ممکن ہے وہ مردے کھاتے ہوں، ان کے لیے ٹافی شافی لے جاتے ہوں۔ اچھا، وہ زندہ کھاتے ہیں تو زندہ کو پہلے پہنچا دیا کریں، اسی دن قبر پہ کیوں دیتے ہو؟ ایک دن پہلے ان کو بھجوا دیا کریں ٹافی کے 2-4 ڈبے، قبر پہ تقسیم کرنا حرام ہے۔ اب کے اندر عورت بلند آواز کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ دعا پڑے زور زور سے، حرام ہے۔ اسی لیے تو عورت کو اللہ نے اذان دینے سے منع کیا ہے کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تو یہ کیا ہے کہ وہ طواف میں چیختی رہے۔ اچھا، طواف میں تو مردوں کا بھی زور زور سے پڑھنا جائز نہیں، اور تو عورت ہے، یہ مرد جو شور کرتے ہیں اللہم اللہم، 5 آدمی جو اور پڑھ رہے ہیں وہ بیچارے گئے، یہ تو ناجائز ہے۔ دعا میں تو نہیں چیخنا چاہیے، انکم لا تدعون صما ولا غائبا، تم اس خدا کو تو نہیں پکارتے ہو جو نہیں سنتا۔ جیزان سے جدہ گیا، پھر مسجد عمرہ میں جا کے غسل وغیرہ کر کے عمرہ کیا، ایک دم ادا کریں۔ آپ کو جیزان سے باندھنا چاہیے تھا احرام یا طائف سے۔ عورت عمرے پہ آئی ہے، حیض آ گیا، طواف الوداع معاف ہے۔ ایک دوست کا بہت نقصان ہو گیا ہے، اس پر بڑا قرضہ ہے، وہ لوگوں کو قرضہ دینا چاہتا ہے لیکن نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو نیت ہے نا، اس سے اللہ ادا کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورت واقعہ پڑھا کرو رات کو، اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار جو ہے نا جتنا پڑھ سکتے ہو، 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 4000 دفعہ، دیکھو 1 مہینے کے اندر اندر اللہ سارے قرضے اتار دے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ مجھ سے جو استغفار کرتے ہیں ان کے رزق کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ کیا چیز ہے؟ بیعت کا کے پاس جا کے اس کے ساتھ ہاتھ پہ بیعت کرنا کہ جی آپ مجھے اسلام کا رستے پہ چلائیں۔ اگر حالت احرام میں ہو اور حیض آ جائے کوئی بات نہیں، وہ یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، کپڑے کھلنے سے، رومال کھلنے سے، کپڑے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو احرام میں سمجھے، خوشبو نہ لگائے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، خاوند کے ساتھ نہ سوئے، کوئی شہوت انگیز بات نہ کرے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے، اور ہمارے مولوی صاحب جو امام ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ولی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ جب اللہ کا نبی موجود ہے تو امام کو مصلی پہ کیوں کھڑا کرتے دیتے ہو؟ اور اللہ کے ولی بھی حاضر ہیں، موجود ہیں، تو ایسے امام کو اٹھا کے پھینکو مسجد کے باہر کہ بھی جب نبی آ گئے وہ نماز پڑھائیں گے، تم کون ہو امام بننے والے؟ حضور تو امام پہ آگے بھی امام ہے، تم آگے کھڑے ہو جاتے، حضور بھی موجود کھڑے ہیں۔ ایسے مولوی کو تو نکالو مسجد سے، نہیں نکال سکتے ہو تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن میدان عرفات جو ہے میدان حشر ہوگا، غلط بات ہے، میدان حشر شام میں ہوگا، بیت المقدس میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو بھائی؟ شریف میں جب داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھیں، افضل یہ ہے کہ طواف کریں، طواف کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں۔ پاکستان لاہور سے آئے عمرہ کرنے کے لیے، احرام ہم نے جدے میں باندھا ہے، تو عمرہ تو آپ کا ہو گیا، دم پڑ گئی، اور عمرہ بھی میقات کا آپ محروم ہو گئے، جدہ میقات نہیں ہے۔ ریاض سے میں آ رہا تھا، عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر مجھ سے کوئی آدمی گاڑی میں آ گیا، میں پکڑا گیا، تو بہرحال جب رہا ہو جائیں تو آپ عمرہ بھی قضا کریں اور دم ادا کریں۔ ریاض میں رہتا ہوں لیکن ڈرائیوری میرا کام ہے، تو جب آپ چلیں راستے میں مسافر ہیں، جب پھر ریاض پہنچ جائیں تو پھر نماز پوری پڑھیں۔ اگر بیوی کو حمل ہو گیا اور ہم نے اس کا اسقاط کرایا تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے
کہ اگر 4 مہینے کا حمل ہو جائے تو بعد میں اسقاط کرانا تو کسی بندے کے قتل کے برابر ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف. بہرحال اب توبہ کرو، اور کیا کر سکتے ہیں. عید برات میں چیزیں جو فاتحہ پڑھ کے دی جاتی ہیں خالص بدعت ہیں. کھلانا بھی ناجائز اور کھانا بھی ناجائز. ایک دن آدمی فوت ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد چہلم کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے.